ایک کفن چور کی توبہ کا عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ نے اس آدمی سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے تو حضرت علی رونے لگے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے رسول اللہ، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر اتنا رویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کریم کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، اے رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی قدرت؟ اس نے عرض کیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، اے رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں فوت ہوئے لوگوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں عادت کے مطابق اس کا کفن اتار کر وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت شخص، تو نے مجھے قبرستان میں ننگا کیا، کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب خود پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور فرمایا، واقعی تم نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد وہ شخص روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ نبی کریم اس وقت بہت ہی ناراض ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص آبادی سے دور جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو اللہ کریم نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے اور اللہ کریم نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن لگی ہو تو اسے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ کریم کی حکمت آپ کی رہنمائی کرے۔